بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی پیدا نہ ہو اور جوئیں نہ پیدا ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا، چربی کا خاتمہ ہوگا، جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کی صفائی کرتا ہے۔ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ 5 ہفتوں تک فجر عصر 2 ٹائم آدھا گلاس پی لیں۔ یہ ٹوٹکا تو بڑا عجیب ہے لیکن بڑے کام کا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے، خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 3 سے 4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چند پتے پودینے کے ابال کر پینے سے گیس، تیزابیت اور دل کا خراب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھانے سے مائگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، رنگ بھی خراب نہیں ہوتا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد ختم کرتا ہے، ان کی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو ختم کرتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم ہے، دل دماغ طاقت اور سکون دیتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر کے سورہ کرش باوضو سارا دن کھل کر پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں اس عمل کو کریں۔
جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو نیند ہی اتنی ہی کم ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، اس سے آپ کو زندگی میں کبھی بالوں کے گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگا دے، 10 دنوں میں چربی صاف ہو جائے گی۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑ جائے۔ اس سے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ ایسا مرد بیوی کے دل سے اتر کر نظروں سے گر جاتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں، تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ 40 سال والا مرد بھی 18 سال کا جوان نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرا اور کدو کھایا کریں، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگائیں اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کاجو کا زیادہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے، ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال
صاف کیے بغیر مباشرات کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں کہ آپ کے اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مریض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی، نمکین پانی کا استعمال کریں۔ دہی کے اوپر والی بالائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسوں سے 2 دن میں چھٹکارا مل جائے گا۔ سوتے وقت 1 امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرات کرنے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ مباشرات کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ چٹائیں۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم کرتا ہے۔ ساتھ اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کے کمزوری نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھی ڈنگ نہیں مارے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے ہیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ لیموں کا رس، عرق گلاب اور چنبیلی کا تیل تینوں کو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے چند روز میں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ جامن کھا لیا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم کر دیتا ہے۔ ہلدی کا استعمال کیا کرو، یہ جگر کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہے تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کریں، یہ بدن پر پھوڑے نکلنا بند کرتا ہے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر کو دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور سر کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول سے نجات حاصل کرنے کے لیے کریلے کے چھیلنے کے بعد
خشک کریں اور پھر اسے بیج سمیت گرائنڈ کر کے سفوف کی شکل میں محفوظ کر لیں، اور صبح و شام آدھی چمچ کھانے سے شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض میں بے حد فائدہ مند ہے۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اسی لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کی کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ مناسب استعمال کریں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو پیٹ میں درد ہو، الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ کسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکڑا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی خزاں میں موجود چربی کو جما دیتا ہے۔ کار میں رزق میں اضافہ کرنے والا کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا، پاخانہ کرنے کے بعد ہاتھ کلمہ پڑھ کر دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اذان سنتے ہیں خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد استغفار کرنا، گھر میں آئے سائل کو کبھی خالی نہ لوٹانا، کوئی آپ سے قرض مانگے اس کو قرض دینا، بزرگوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، کھانا پکاتے ہوئے ہمسایوں کا خاص خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا، کسی دکھی کو سہارا دینا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا، نہار منہ میتھی دانے میں چوس لیا کرو۔ 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے منہ دھو لو، فالتو بال ہفتے میں غائب ہو جائیں گے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں ادرک کے تیل سے مالش کریں، کیونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ ہلدی سے خطرناک بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہلدی ہڈیوں کی تکلیف میں فائدہ مند ہے، زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔